السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ. تو میں اپنی بہن کی ناول کو سٹارٹ کرتی ہوں جو کہ ہے ملیحہ شہزادی. اس نے فون ملایا تو کسی لڑکے کی آواز آئی. ہیلو حیدر، تم جس مقصد سے وہاں گئے تھے تم نے وہ کر دیا نا؟ وہ بنا رکے بول رہا تھا. ویسے اچھا ہے، بابا خوش ہو جائیں گے. وہ ہنستے ہوئے بولا. ڈارک لیڈی اس کی باتیں سن رہی تھی، اسپیکر آن تھا. حیدر، تم نے اس بچی کو مار ڈالا نا؟ اتنے میں ڈارک لیڈی نے فون بند کر دیا. اس کو ان کا مقصد پتہ چل چکا تھا کہ حیدر کس مقصد سے آیا تھا. ڈارک لیڈی نے قسم کھائی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑے گی. کیا ہوا؟ فریحہ نے ان سے پوچھا. اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی. کیا ہوا ڈارک لیڈی؟ تم چپ کرو اس وقت. میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے. اکثر اس کے سر میں درد ہوتا تھا. وہ گھر آ کر لاؤنج میں ماما بابا کے ساتھ بیٹھ گیا. ارے کیا ہوا ہے صاحبزادے؟ کچھ نہیں بابا. زین بھی اسی کے پاس بیٹھا تھا. ارے بابا میں بتاتا ہوں، زین فٹک سے بولا. بابا، وہ بھائی کے آفس میں ایک لڑکی ان کے ساتھ کام کرتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے. میں تو کہتا ہوں اس کے ساتھ بھائی کا رشتہ پکا کر دیں. اس کے بابا بھی تنگ کرنے کے انداز میں بولے. ویسے اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ انشا جاوید. شاہ جلدی سے بولا. بھائی تو بھابھی سے رشتے کی بات کریں. کمینے، اب اگر کچھ بولا تو اپنا منہ توڑوانے کا ذمہ دار تو خود ہوگا. کب سے کہہ رہا ہوں چپ کر جا. بابا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود سے بول رہا ہے. انشا نے تو ابھی کل جوائن کیا ہے اور ایک دن میں کیسے انہیں پسند کر سکتا ہوں. ویسے بابا، آج بھابھی بھی جاگنگ کے لیے آئی تھیں. شاہ نے غصے والی نگاہ زین پر ڈالی. منہ توڑوانے کا شوق ہے میرے بھائی؟ بیٹا اگر تو وہ پسند آ جاتی ہے تو بتا دینا، ہم رشتہ مانگ لیں گے. اتنے میں اس کی ماما بولی. ارے کیوں تنگ کر رہے ہو میرے لاڈلے بیٹے کو؟ ماما، آپ کے لاڈلے بیٹے کو نا لڑکی پسند آ گئی ہے. کیا زین سچ کہہ رہا ہے شاہ؟ ماما اب آپ بھی. اچھا آفس کیسا چل رہا ہے؟ اچھا چل رہا ہے بابا. کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے فکر والے انداز میں پوچھا. نہیں بابا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے سوچا میرا بیٹا کسی کی محبت میں نہ پڑ گیا ہو. بابا بس کریں نا. ویسے میں کل آفس آؤں گا اور دیکھوں گا میرے بیٹے کو کون سی لڑکی پسند آئی ہے. وہ ہنستے ہوئے اس سے بولے، جبکہ دوسری طرف انشا اپنی سنگنگ کی پریکٹس کر رہی تھی. تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں. تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں کہ جب تلک میں جیوں تیرا انتظار کروں. تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں. دلوں کی بات نہیں جانتے. یہ گانا گا ہی رہی تھی کہ تبھی میرب کا فون آیا. ہیلو بڈی. ہیلو. کیا کر رہی ہو؟ سنگنگ کی پریکٹس کر رہی ہوں. کچھ مجھے بھی سنا دو. اوکے. یہ کہتے ہوئے گانا شروع ہو گئی. دلوں کی بات نہیں جانتے یہ سب زباں والے، وفا کو جرم سمجھتے ہیں یہ سب جہاں والے. اس کی آواز بہت پیاری تھی. اگر یہ ظلم ہے تو یہ ظلم بار بار کروں کہ جب تلک میں جیوں تیرا انتظار کروں. اس کی آواز بہت میٹھی تھی. تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں. تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں کہ جب تلک میں جیوں تیرا انتظار کروں. تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں.
وہ جتنی دیکھنے میں خوبصورت تھی، اس کی آواز اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ تیری خوشی نہ ہو شامل تو پھر وہ خوشی کیا ہے؟ تیرے بغیر جو گزرے وہ زندگی کیا ہے؟ وہ یہ گانا گاتے گاتے کھو چکی تھی۔ کئی صدی تیرے پیار پہ نثار کروں کہ جب تلک میں جیوں تیرا انتظار کروں، تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں کہ جب تلک میں جیوں تیرا انتظار کروں۔ انشا، مجھے لگتا ہے تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ انشا کچھ پل کے لیے دنگ سی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا گھر بھی ہونا چاہیے؟ آج تمہیں نہیں لگتا تمہیں بھی کوئی چاہنے والا ہو، کوئی تمہیں سچے دل سے محبت کرے؟ میرا دل نہیں کرتا شادی کرنے کو۔ تمہیں پتہ ہے کچھ وقت گزرا ہے بابا کی فوتگی کو، میں شادی کا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ خیر تمہاری مرضی۔ آفس کی کچھ میٹنگ ہے جس کی وجہ سے دبئی جانا پڑے گا۔ تو کیا تم جاؤ گی؟ میں کیوں جاؤں، تم جاؤ نا۔ پریشان نہ ہو، تم اکیلی نہیں جاؤ گی، تمہارے ساتھ شاہ بھی جائے گا۔ تو تم چلی جاؤ نا میری جگہ۔ انشا تمہیں پتہ ہے نا میری ماما اکیلی ہیں گھر پہ، ورنہ میں خود ہی چلی جاتی۔ اسی لیے میری جگہ تم چلی جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا پرسوں صبح 10 بجے کی فلائٹ ہے، ریڈی رہنا۔ اوکے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب فون بند کرو، مجھے پریکٹس کرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور کچھ سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ کاش بابا آج زندہ ہوتے۔ اس کو اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی، جبکہ اس کی ماما اس کے بابا کے فوت ہونے کے بعد ہی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ 17 سال کی تھی جب اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بابا آج آپ ہوتے تو میں اکیلی نہ ہوتی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سوتے ہوئے بھی بہت معصوم اور پیاری لگتی تھی۔ رات کے دوسرے پہر اس کی آنکھ کھلی تو وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گیا۔ زین لاؤنج کے صوفے پہ لیٹا پب جی کھیل رہا تھا۔ شاہ نے فریج سے بوتل نکالتے ہوئے کہا، زین تم الو تو نہیں ہو؟ کیوں بھائی؟ نہیں، تم ابھی تک جاگ رہے ہو نا اس لیے۔ اس نے تقریباً اس کے ہاتھ سے فون چھینا تھا۔ صبح یونیورسٹی نہیں جانا تم نے؟ بھائی کل جانا ہے نا، ابھی تو فون دے دیں۔ نہیں، اب سو جاؤ جا کر۔ کیونکہ آدھی رات کو تو الو ہی جاگتے ہیں۔ بھائی آپ کا مطلب ہے میری شکل الو سے ملتی ہے؟ نہیں، الو کی شکل تم سے ملتی ہے۔ زین سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب تک زین اپنے کمرے میں نہیں چلا گیا، شاہ زیب اسے دیکھتا ہی رہا، جبکہ دوسری طرف وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ شیشے کے سامنے آتے ہی اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ وہ اس وقت کالی شرٹ اور کالی پینٹ میں تھی۔ آج بھی اس کے من میں کچھ چل رہا تھا، شاید کسی کا قتل۔ وہ شروع سے ایسی نہیں تھی، بس اس کے باپ کی موت کی وجہ سے ایسی ہو گئی۔ اس کے بابا بھی اسی کی طرح ایک مافیا تھے۔ وہ برے نہیں تھے، بس ان کا انداز الگ تھا۔ پاسٹ۔ وہ ایک گھر میں موجود تھے۔ ان کے کچھ دوست ان کے پاس کھڑے تھے اور ان کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ پہ بھی چوٹ لگی تھی، مانو جیسے کسی نے زوردار مکہ مارا ہو، اور وہ بڑبڑائی جا رہا تھا۔ تم جو چاہتے ہو کبھی نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ کنگ ایک دم سے بولا، اپنا منہ بند کر لو، اس سے پہلے میں تمہیں جان سے مار دوں۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فالتو باتیں مجھے پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں بار بار کیسے بھول جاتا ہوں کہ تم ایک آوارہ لوفر انسان ہو، بلکہ انسان نہیں ایک جانور ہو جو معصوم بچیوں پر تشدد کرتے ہیں۔
تمہیں میں بھی نہیں معاف کروں گا اور قیامت کے روز خدا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کو گریباں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا اور ایک اونچی بلڈنگ پہ جا کر اس کے پیروں کے ارد گرد رسی باندھ کر اس کو لٹکا دیا اور اپنی جیب سے ایک لائٹر نکالتے ہوئے اس رسی کو جلانے لگا۔ کنگ معاف کر دو، مت مارو مجھے، تمہاری سزا موت ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا آیا۔ اپنے دشمنوں پر ستم کرنا کنگ کی عادت تھی اور مظلوموں کو ستم سے بچانا کنگ کی فطرت۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر آ گیا۔ تبھی اس کو ایک فون کال آیا۔ کنگ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سامنے سے ایک بھاری بھرکم آواز آئی۔ ابے پہلے پکڑ کے تو دکھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ ایک کالے رنگ کی کار اس کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ اس کے اندر سے دو لڑکے باہر نکلے۔ انہوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ تیرا کیا ہوگا کنگ؟ جو منظور خدا ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، خدا ہے نا، اب تو خدا بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تیری موت ہمارے ہاتھوں ہی لکھی ہے، تجھے آج مرنا ہوگا۔ اپنی زبان بند کرو ورنہ کاٹ ڈالوں گا۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا جب کالے کپڑوں والے لوگوں نے اپنی جیب سے گن نکال کر اس کو شوٹ کر دیا۔ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، کلمہ پڑھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانسیں تھم سی گئی تھی، وہ مر چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا تھا۔ وہ بیٹی جسے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، بے انتہا لاڈ سے جس کو اس نے پالا تھا، وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ اس کی 17 سالہ بیٹی، جو اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا باپ مر چکا ہے، سیڑھیوں سے اترتے اترتے نیچے آئی اور مین گیٹ کھلا دیکھا۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر آئی تو اس کے بابا نیچے زمین پر پڑے ملے۔ اسے فوراً سے اپنے چاچو کو فون ملایا۔ ہیلو چاچو۔ ہاں بولو چاچو کی گڑیا، کیا ہوا؟ وہ بابا۔ کیا بابا؟ وہ بابا کو کسی نے شوٹ کر دیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ چاچو آپ جلدی سے آ جائیں۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی فوراً گھر سے باہر نکل آیا۔ اپنی کار میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو کہا، جلدی چلو بھائی کے گھر۔ 10 منٹ بعد وہ ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ اس نے ان کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ کنگ کو انہوں نے اسٹریچر پر لٹایا اور آپریشن تھیٹر کی طرف جانے لگے۔ تبھی ڈاکٹر نے نبض چیک کی۔ رک جاؤ۔ سب تھم گئے۔ انہوں نے اس کے چاچو کو دیکھتے ہوئے کہا، شی از نو مور۔ وہ 17 سالہ لڑکی کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کے بابا اس کو چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اس کا دل جیسے تھم سا گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ یہ کنگ کے بھائی علی نے کہا۔ جی صحیح کہہ رہا ہوں، یہ مر چکے ہیں۔ یہ دونوں جیسے اپنے ہوش گنوا بیٹھے۔ وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر واپس گھر آ گئے۔ سفید چادر میں لپٹا ہوا چہرہ کنگ کی بیٹی کو اور رلا رہا تھا۔ اس کی چاچی، تایا، تائی، ماما، مامی سب آ چکے تھے۔ سفید چادر میں لپٹا ہوا چہرہ اس کو بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ چاچو مجھے بھی بابا کے پاس جانا ہے پلیز۔ بیٹا ایسے نہیں بولتے، آپ ایسے مت بولو۔ ہم ہیں سب آپ کے ساتھ۔ لیکن باپ کی کمی کو کوئی اور پورا نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ کے بابا کا بدلہ ضرور لوں گا۔ جس نے بھی انہیں مارا ہے میں انہیں دردناک موت دوں گا۔ کنگ کا بھائی علی کنگ کے ساتھ ہی مافیا تھا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ اتنے میں اس کے ماموں بولے،
چلے اب دفنانے کا وقت ہو رہا ہے۔ اس کے ماموں، چاچو اور تایا اور ان کا بھانجا ان کو دفنانے کے لیے لے گئے۔ ایک سوچ عقل سے پھسل گئی، ایک سوچ عقل سے پھسل گئی۔ مجھے یاد تھی کہ بدل گئی، میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا، میری زندگی کا حساب تھا، میری جستجو کے برعکس تھی، میری مشکلوں کا وہ عکس تھی۔ مجھے یاد ہو جو وہ سوچ تھی، جو نہیں ہو وہ گمان تھا۔ مجھے بیٹھے بیٹھے گمان ہوا، گمان نہیں تھا خدا تھا۔ وہ میری سوچ نہیں تھی، خدا تھا۔ وہ خدا جس نے مجھے زبان دی، مجھے دل دیا، مجھے جان دی۔ وہ زبان جس نے جلا سکے، وہ دل جسے نہ بنا سکے، وہ جان جسے نہ لگا سکے۔ کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم، تجھے اس طرح سے ستائیں ہم، تیرا عشق تجھ سے چھین کے بھری محفلوں میں بلائیں ہم۔ تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے، تجھے دوں مکاں تو نہ رہ سکے، تجھے مشکلوں میں گرا کے میں کوئی ایسا راستہ نکال دوں، تیرے درد کی میں دوا بنوں، کسی غرض کی میں صوا بنوں۔ کنگ کو دفنانے کے بعد وہ سب گھر آ گئے۔ گھر میں ماتم کا ماحول چھایا ہوا تھا، سب زاروں زار رو رہے تھے۔ کنگ اپنی بیٹی کو پری کہتا تھا۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے۔ ایک دن علی پری کے کمرے میں آیا۔ میری گڑیا، وہ بستر پہ لیٹی سو رہی تھی یا پھر سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری گڑیا تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ آنے لگی۔ وہ ایک بند کمرہ تھا، وہ اسے وہاں لے آیا اور اس کو کراٹے سکھانے لگا۔ شروع میں اس کے لیے بہت مشکل تھا یہ کام، پر آہستہ آہستہ وہ ٹرین ہو رہی تھی۔ وہ روز اسے کراٹے سکھاتا تھا۔ اس کو کافی چوٹیں بھی لگتی تھیں، پر وہ پھر بھی ہار نہیں مانتی تھی۔ ایک دن علی اس کے پاس آیا۔ میری گڑیا کیسی ہے؟ ٹھیک چاچو۔ چاچو آپ مجھے سکھا تو رہے ہیں، پر میں کیا کروں گی؟ بابا کا بدلہ کیسے لیں گے ہم؟ آپ نے کہا تھا آپ لیں گے بابا کا بدلہ، پر مہینہ ہو گیا ہے۔ میری گڑیا بدلہ میں نہیں تم لوگی۔ میں کیسے لوں گی چاچو؟ میری گڑیا میں اس لیے تو تمہیں کراٹے سکھا رہا ہوں تاکہ تم خود ان کو مار سکو، اور آج ہم جنگل میں جائیں گے، میں تمہیں اور بھی بہت کچھ سکھاؤں گا۔ وہ اپنی بھتیجی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جیسے ہی شام ڈھلنے لگی وہ اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ بہت خوفناک جنگل تھا، وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک گن باہر نکالی اور بولا، گڑیا یہ دیکھ رہی ہو؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ یہ گن پکڑو اور چلو آگے۔ اس کو اپنے آگے کرتے ہوئے چلنے لگا۔ اس نے پری کو گن چلانی سکھائی اور اس کو اس کے باپ کی طرح بنانا چاہتا تھا، جو اپنے لیے خود لڑ سکے، دوسروں کے لیے لڑ سکے۔ وہ بہت جلدی سیکھ رہی تھی یہ سب۔ وہ دونوں گھر واپس آئے کہ تب ہی اس کو کسی کا فون آیا۔ اس نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو علی، کیا اس بچی کو ٹریننگ دے رہے ہو تم؟ فون پر وہی لوگ تھے جنہوں نے پری کے بابا کو مارا تھا۔ وہ ان کے بارے میں سب جانتے تھے۔ ہمت ہے نا تو سامنے آؤ پہلے۔ ارے آئیں گے، بہت جلد آئیں گے، اور تمہیں مار کر ہی جائیں گے۔ مجھے مارنے سے پہلے سامنے تو آؤ۔ ہاں آتے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے اور فون بند کر دیا۔ اگلے دن یہ پری کو پھر سے بند کمرے میں لے کے گیا، جہاں چھت سے پنچنگ بیگ لٹک رہا تھا۔ وہ اس کو پھر سے کراٹے سکھانے لگا کہ تب ہی گھر کی بیل بجی۔ پری بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ باہر بلیک کلر کی کار سے نکلے ہوئے 4 ماسک مین کھڑے تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ پری کے ہاتھ میں گن موجود ہے۔ انہوں نے اپنی جیب سے گن نکالی اور علی کو شوٹ کرنے لگے کہ تب ہی پری نے ان پر گولیاں چلا دیں۔ وہ ایک جھٹکے میں زمین پر جا لگے۔ علی نے اس کو اچھا خاصا ٹرین کر دیا تھا۔ گائز بیچ کی غلطیوں کو اگنور کر دیجئے گا، اور آج میں نے عشق نور نہیں ڈالی کیونکہ میں نے اپنی بہن کی ناول ڈالنی تھی، تو اس لیے
عشق نور انشاءاللہ میں کل پوسٹ کروں گی، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، کمنٹ کر دیجیے.